ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یعنی قرآن آ گیا، اس میں دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آج میری گفتگو کا موضوع یہ آیت ہی ہے۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریف و توصیفات اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو خالق کائنات، مالک الارض والسماء ہے، جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات کا لقب دے کر اس روئے زمین پر بھیجا۔ اس کے بعد لاکھوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اور ان کے تمام صحابہ کرام پر، جنہوں نے اتنی مشکلات کا سامنا کر کے اس دین محمدی کو ہم تک پہنچایا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہمارے لیے ایک بہترین رہنمائی کی کتاب ہے، جو تمام الہامی کتابوں کے اندر سب سے بڑھ کر عزت و شرف والی کتاب، عظمت اور فضیلت والی کتاب ہے، جو خیر اور برکت سے بری ہوئی ہے۔ اور جو شخص اس قرآن کو تھام لے، اسے سمجھ لے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لے، تو اس کی زندگی بھی بابرکت ہو جاتی ہے، اس کی موت بھی بابرکت ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے عرب معاشرہ ہر طرح کی اخلاقی خرابیوں اور برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ قرآن نے آ کر ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ لوگ دنیا میں سب سے بہترین لوگ بن گئے۔ ان کا معاشرہ مثالی معاشرہ بن گیا، اور ان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کی خوشخبریاں آئیں۔ سبحان اللہ، کیسے ان کا عمل بدل گیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس عرب معاشرہ کو جو عزت ملی وہ اس قرآن کی وجہ سے ملی، تو ہمیں بھی اس قرآن کو اپنا ساتھی بنانا چاہیے۔ زندگی کے ہر مشکلات میں اس قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، اگر تمہارا ایمان صحابہ کی ایمان جیسا ہوگا تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنی ساری بری عادتوں کو چھوڑ دیا اور اللہ کے فرمانبردار بن گئے۔ جو بچیوں کو زندہ دفن کرنا معمولی جرم سمجھتے تھے، وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اعتراف جرم کرنے لگے اور اپنے کیے پر آنسو بہانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے زندگی کی ابتدا کرو۔ وہ لوگ جو مال و دولت کے لیے ڈاکے ڈالتے تھے، قرآنی تعلیمات نے ان کو دنیا کے مال و دولت سے اس قدر بے نیاز کر دیا کہ وہ مال و دولت دیکھ کر پریشان ہو جاتے اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے خوشی محسوس کرتے۔ وہ لوگ جو ہر وقت ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، قرآنی تعلیمات نے ان کو نہ صرف اپنوں بلکہ غیروں کی جان کا بھی محافظ بنا دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے جب قرآن دل میں اترتا ہے۔ دیکھیے قرآن نے کس طرح ان کو بدل کر رکھ دیا، ان کی پوری زندگی بدل دی۔ جو مال و دولت کی حرص رکھتے تھے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے خوشی محسوس کرتے۔ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ نہ صرف اپنوں بلکہ غیروں کے بھی جان کے محافظ بن گئے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گئے ہوں تو اس پر اللہ سے معافی مانگے، سچے دل سے توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف ایک بار جھک کر دیکھیں۔
اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ كَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، اس راستے پر جو غالب اور حمید کا راستہ ہے۔ آج ہمارے لیے کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے پاس واضح ہدایت کی کتاب موجود ہے جس سے ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن پڑھنے سے ہماری دنیا اور آخرت کے کیا فائدے ہیں۔ عن عثمان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھائے، خود بھی پڑھے دوسروں کو بھی پڑھائے، یعنی کہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تلقین کرے۔ قرآن سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی ہے، بس اس کی پیروی کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سکون اور امن میں ہو، ہر مشکلات و مصائب سے محفوظ رہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اسی طرح قرآن کا آخرت میں بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے عزت کا تاج اور اللہ کی رضامندی کا باعث ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو قیامت کے دن قرآن ہماری سفارش کرے گا، قرآن ہمارے لیے عزت کا تاج ہوگا اور اللہ کی رضامندی کا باعث بنے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن آئے گا تو وہ کہے گا، اے میرے رب اس کو زیور پہنا دے، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر وہ قرآن کہے گا، اے میرے رب اس میں اضافہ فرما، تو اس کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر وہ قرآن کہے گا، اے میرے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے جا اور جنت کے درجات چڑھتے جا، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی، ایک نیکی اور زیادہ کر دی جائے گی۔ آج ہم اپنا قرآن کے ساتھ معاملہ دیکھتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے قرآن کو گھر میں رکھا ہوا ہے لیکن اسے چھوڑ دیا ہے، اس سے بے تعلق ہو گئے، صرف اسے غلافوں میں محفوظ کر دیا ہے، لیکن کبھی کھول کر نہیں دیکھا کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی ہم سے کلام کرتے ہیں، یہ نہیں ہم نے کبھی کھول کر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کلام کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور رسول کہے گا، اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا لیا تھا۔ استغفر اللہ۔ کتنی ڈرنے کی بات ہے کہ قیامت کے دن ہمارے پیارے نبی اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا لیا تھا۔ قرآن کو چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب قرآن کو چھوڑنا؟ چلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے سے کیا مراد ہے، اس کی بھی کچھ اقسام ہوتی ہے۔ قرآن کو نہ سننا، اس پر ایمان نہ لانا، قرآن پر عمل نہ کرنا، اسی طرح قرآن کے مطابق فیصلے نہ کرنا،
اب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا واقعی ہم اس قرآن پر ایسا ہی ایمان رکھتے ہیں جیسا اس پر ایمان لانا چاہیے۔ قرآن پر عمل کیسے کریں گے؟ جب ہم اسے پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس قرآن میں کیا حکم دیا ہے۔ اس کے لیے ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن پر غور و فکر نہ کرنا اور فہم حاصل نہ کرنا، اس کے ذریعے علاج نہ کرنا بھی قرآن کو چھوڑنے میں آتا ہے۔ اسی طرح جو شخص قرآن سے اعراض کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا نہیں، تو قرآن کو چھوڑنا انسان کی گمراہی کا ذریعہ ہے۔ قرآن چھوڑنے سے زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے قرآن کے لیے وقت نکالیں اور پڑھیں، سمجھیں، دوسروں کو پڑھائیں۔ کیونکہ قرآن مجید سیکھنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کی مجلسوں میں اترا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کریں اور وہ بھی فرشتوں کے سامنے؟ تو کیا کرنا ہوگا ہمیں اس کے لیے؟ قرآن کو پڑھنا ہوگا، اسے آگے پڑھانا ہوگا، اسے سمجھنا ہوگا، اس پر غور و فکر کرنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی مثال دیکھتے ہیں۔ وہ ایمان لانے کے بعد دن رات قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہتے، قرآن مجید اپنے چہرے پر رکھ لیتے اور فرماتے میرے رب کی کتاب، میرے رب کا کلام، پھر خشیت الہی سے رونے لگتے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ کبھی جب ہم قرآن کی کوئی آیت سنتے ہیں جس میں جہنم کا ذکر ہو، تو کیا وہ آیتیں سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں؟ یا کبھی کوئی خوشخبری کی بات سنتے ہیں قرآن مجید میں تو کیا ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے؟ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں اس جگہ پر کھڑے ہو کر۔ ہمیں بھی اپنے رب کی کتاب کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ایک وقت آئے گا جب قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ ابھی ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اس دن سے پہلے جب قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر میں اپنے گفتگو کا اختتام اس شعر پہ کرنا چاہتی ہوں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت قرآن کر جاؤں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔